بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزنس انفو پاکستان کی جانب سے ملک غلام رسول حاضر خدمت ہے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ آج جو کاروباری آئیڈیاز میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ فوکس کر رہے ہیں گاؤں پر، اور جو گاؤں کی آبادی ہماری 70% ہے اور 30% شہر میں لوگ رہتے ہیں۔ شہر میں جو لوگ رہتے ہیں ان میں بھی اکثریت جو ہے نا وہ گاؤں سے آئی ہوئی ہے۔ تو یہ جو کاروبار ہیں یہ نہیں ہے کہ شہر میں شروع نہیں کیے جا سکتے ہیں، لیکن گاؤں میں یہ شروع اگر کیے جائیں، گاؤں میں اگر کیے جائیں تو وہاں پر جو ہے نا خرچہ بھی اس کا کم آئے گا، اور اس سے آپ کو جو آؤٹ پٹ ہے، اس کا جو پرافٹ ہے وہ بھی وہاں زیادہ ہوگا۔ کیونکہ میں جو بھی کاروبار آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس میں زیادہ انویسٹمنٹ نہیں ہے۔ میں جو آپ کو کاروبار بتاؤں گا یہ 20,000 روپے سے لے کر 3 لاکھ روپے تک کی انویسٹمنٹ اس میں آپ کریں، اور اس میں یہ خواتین کے لیے بھی ہیں، صرف خواتین بھی کر سکتی ہیں، یہ مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں، خواتین اور مرد مل کر بھی، جیسے کہ گاؤں کا ماحول ہے اور گاؤں میں لوگ مل کر کام کرتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، اور یہ اسٹوڈنٹس بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں کئی کاروبار ایسے ہیں جو اسٹوڈنٹس بھی کر سکتے ہیں۔ تو جو آج کا کاروبار جو پہلے نمبر پر میں نے رکھا ہے، یہ کوئی ترتیب اس لحاظ سے نہیں ہے، انکم کے لحاظ سے یا انویسٹمنٹ کے لحاظ سے نہیں، ایسے میں نے جو مطلب 10 کاروبار جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس میں پہلے نمبر پر جو ہے نا وہ بکریاں پالنے کا کاروبار ہے۔ اگر آپ 10 بکریاں بھی پال لیتے ہیں، اور خاص طور پر جو گاؤں میں ٹیڈی بکری جو ہے یہ سال میں 2 دفعہ جو ہے بچے دیتی ہے، اور 2 سے 3 بچے جو ہے یہ دیتی ہے، تو آپ اسے اگر بکریاں صرف رکھیں اور اس میں آپ سال میں اچھی بڑی جو ہے نا ان سے آؤٹ پٹ لے سکتے ہیں۔ بکریاں آپ کی دودھ بھی دیتی ہیں اور دودھ کو آپ استعمال لا سکتے ہیں، اور اگر بچے جو ہیں نا وہ آپ سال کے اینڈ پر یا 6 مہینے کے بعد بھی بیچ سکتے ہیں۔ تو یہ کاروبار شروع کرنے کے لیے آپ کو انویسٹمنٹ زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ چھوٹی بکریاں لیتے ہیں، اگر آپ 4-5 مہینے رکھنے کے بعد ان کو مطلب بڑا کرتے ہیں تو اس میں کم انویسٹمنٹ ہے، لیکن اگر آپ ایسی بکریاں لیتے ہیں جو ایک سوئے پر ہیں یا جو ابھی بالکل تیار ہیں تو اس میں تھوڑی سی انویسٹمنٹ زیادہ ہوتی ہے۔ 15 سے جو 20,000 کے درمیان وہ آپ ایک بکری پر انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ تو اگر آپ 5 بکریاں لیتے ہیں تو سمجھ لیں کہ 1 لاکھ کی، اور اگر 2 بکریاں لیتے ہیں تو 2 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ ہے۔ گاؤں میں آپ کے پاس جگہ ہونی چاہیے، چرائی کر کے اگر اس کو آپ ان کو پالیں تو آپ کا خرچہ بہت کم آئے گا، اور آپ انشاءاللہ دنوں میں جو ہے نا لاکھوں روپے یہ کمانا شروع کر دیں گے۔ دوسرے نمبر پر جو ہے وہ ہے جو فارمنگ کے سے ریلیٹڈ یہ خرگوش کی فارمنگ ہے، جو ابھی کم لوگ جو ہے نا گاؤں میں کر رہے ہیں، اور یہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کو یہ اگر آپ 10 خرگوش لیتے ہیں نا تو یہ سال کے اینڈ پر آپ کے پاس کم از کم 100 خرگوش ہوگا، کیونکہ یہ جو بڑی جلدی جو ہے ان کی جو ہوتی ہے اور بچے بھی بہت زیادہ دیتی ہیں، صرف ان کی حفاظت کرنی ہوتی ہے خرگوش کی۔ اور اگر آپ خرگوش یا نارمل خرگوش رکھتے ہیں تو وہ 400 سے 500 روپے میں بک جاتا ہے خرگوش، میچور جو خرگوش ہوتا ہے۔ آپ بیچنے کے لیے گاؤں جو شہر کی مارکیٹ ہیں ان میں بیچ سکتے ہیں، آپ جاننے والوں کو بیچ سکتے ہیں، آپ جو ہے نا وہ ان کو آن لائن بھی بیچ سکتے ہیں۔ گاؤں میں بھی آج کل لوگ آن لائن ہیں تو OLX پر آپ بیچ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس میں فینسی خرگوش رکھیں گے تو اس میں زیادہ خرچہ زیادہ ہے، لیکن ظاہر ہے اسی لحاظ سے لاکھوں میں انکم بھی ہے۔ تو آپ خود سرچ کر کے خرگوش کی دیکھ لیں۔ گاؤں کی نسبت سے آپ دیکھیں کہ اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا ماحول چاہیے، تو زیادہ گرم ماحول میں یہ ایک تو اس کی مطلب بڑھوتری کم ہوتی ہے، اور دوسرے یہ ان کے مرنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ٹھنڈا تھوڑا سا علاقہ ہو تو اس کے لیے یہ زیادہ بیسٹ ہے۔ تیسرے نمبر پر جو میں نے رکھا ہے کاروبار وہ ہے بچڑوں کا کاروبار۔ بچڑے جو ہے نا وہ دیتی ہے گورنمنٹ بھی، جو ہے نا وہ آپ کو سبسڈائز بھی ہیں، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 3 مہینے پالنے کے بعد 3 مہینے کے بعد آپ نے گورنمنٹ کو ان کے ریٹ پر جو ہے نا وہ بیچنے ہوتے ہیں۔ تو وہ آپ دیکھ لیں، اگر اس طریقے سے آپ کرنا چاہتے ہیں، یا ویسے جو ہے نا ونڈا ڈال کر جو ہے نا یار ان کو چرائی کرا کے اتنا وہ وزن نہیں لیں گے، لیکن اگر آپ ونڈا ڈالیں تو وہ بھی جو ہے نا آپ کو اچھے بھلے جو ہے نا 3 مہینے کے بعد 4 مہینے کے بعد اچھے بھلے جو ہے نا پیسے وہ بچڑے کی جو انکم ہے یہ بھی آپ بچڑے جب لیتے ہیں 18 سے 20,000 22,000 25,000 اتنے میں ایک بچڑا مل جاتا ہے۔ آپ 5 بچڑوں سے 10 بچڑوں سے جیسے آپ کو مناسب لگے، جتنی آپ کے پاس ہے انویسٹمنٹ ہے اس کے لحاظ سے آپ کر سکتے ہیں، اور اس میں گاؤں کی خواتین بھی بڑی مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ یہ تینوں جو بھی کاروبار بتائے ہیں یہ گھر سے بھی کیے جا سکتے ہیں، اور اس کے لیے الگ جو ہے نا باڑا بھی بنایا جا سکتا ہے۔
چوتھے نمبر پر جو میں نے بتایا یہ بھی گھروں میں بالکل چل رہا ہے. گھروں میں نے ایک دو جو اس پر ویڈیوز میں نے پہلے بنائی بھی ہیں کہ دیسی مرغیوں کا ہے. دیسی مرغی جو ہے وہ ٹف ہوتی ہے, وہ اس کو بیماریاں بھی کم لگتی ہیں, اور دیسی انڈے کی قیمت جو ہے نا وہ دوسرے سے 1.5 گنا یعنی زیادہ ہوتی ہے. اگر مثلا 10 روپے کا اگر ہوتی ہے انڈا آپ کو لیئر کا ملتا ہے جس کو ہم ولایتی انڈا کہتے ہیں, تو یہ انڈا 15 روپے کا ملے گا. مطلب اس سے جو زیادہ انکم کے بھی چانس ہوتے ہیں. اور اس میں عام جو دیسی مرغی ہے وہ مصری اور گولڈن مصری جو ہے نا وہ یہ چلتی ہیں. آپ اگر اس میں بھی 2 چوائسیں ہیں. اگر آپ فینسی کا کریں گے تو فینسی میں جو ہے نا وہ ایک دفعہ انویسٹمنٹ ہے, لیکن فینسی آپ کو جو ہے نا 100 مرغی جو ہے نا وہ آپ کو لاکھ روپے سالانہ دے سکتی ہے, جس میں RIR ہے جو ریڈ کلر کی ہوتی ہے, امریکن مرغی ہے, اور ایک آسٹرولارپ جو بلیک بالکل کلر کی ہوتی ہے. تو بلیک کا یہ ہوتا ہے کہ بلیک میں اگر آپ چوزے پالیں, صرف بلیک کی جو ہے نا وہ جو مرغے ہیں اگر وہ صرف پالیں تو وہ اس کی بہت زیادہ جو کہ لوگوں کے ایک ہے کہ سپرسٹیشنز ہیں کہ کالے جو ہے نا مرغے وہ دیتے ہیں مزاروں پر بھی, اور کالے مرغے جو ہے نا وہ صدقے کے طور پہ دیتے ہیں. اسی طرح بکروں کی میں نے بتانا بھول گیا, بکروں بھی اگر آپ کالے بکرے ہیں اس کی ویلیو دوسرے بکرے سے زیادہ ہوتی ہے ہماری مارکیٹ میں. اور 5ویں نمبر پر جو ہے وہ ہمارے علاقے میں تو جو ہمارا علاقہ جو ہے ٹھنڈا ہے, گاؤں جو ہے ہمارا جو اب تو میں شہر میں رہتا ہوں لیکن جو ہمارا بنیادی گاؤں ہے وہ پہاڑوں پر ہے اور وہ ٹھنڈا علاقہ ہے. وہاں پر جو بندے ہیں وہ زیادہ کاروبار کرتے ہیں یہ برائلر مرغی کا, اور وہاں انہوں نے مرغی خانے بنائے ہوئے ہیں. مرغی خانے جو ہے نا وہ 2 قسم کے ہیں, ایک اوپن شیڈ ہیں اور ایک جو ہوتے ہیں کنٹرول شیڈ ہے. کنٹرول شیڈ میں جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ زیادہ ہوتی ہے, کافی زیادہ ہوتی ہے, اور اس میں پرافٹ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور لاس بھی اسی لحاظ سے ہوتا ہے. یعنی لاکھوں میں اگر پرافٹ ہوتا ہے تو لاکھوں میں ہی لاس بھی ہوتا ہے. اگر آپ نے شروع کرنا ہے, شروع میں آپ جو ہے نا برائلر کا جو ہے نا وہ 500 یا 1000 سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اگر آپ تھوڑی جگہ آپ کے پاس تو. لیکن یہ ہے کہ اس میں آپ اگر تھوڑا سا رسک لے لیں, 4 سے 5 ہزار روپے ڈالیں. اس میں دو طریقے تھے. ایک تو آپ کا اپنا ہے جو نا اپنی جگہ ہے, ایک دوسرا ہوتا ہے کہ آپ نے کرایہ پر لیتی ہے. کرایہ پر جو لیتے ہیں وہ زیادہ تر اینول ہوتی ہے, تو اس میں تھوڑی سی انویسٹمنٹ اس لحاظ سے آتی ہے, لیکن اتنے گاؤں میں مہنگی اس کا کرایہ نہیں ہوتا ہے. تو یہ آپ کو جو ہے نا 35 دن کے 40 دن کے بعد اس کا رزلٹ آ جاتا ہے. اور اگر اچھے طریقے سے خود نگرانی کی جائے اور ایک بندہ ساتھ رکھا جائے جو ان کو دیکھ سکے. شروع میں جب چوز آتا ہے نا تو اس کی ہوتی ہے حفاظت کا زیادہ ہوتا ہے, بعد میں بڑا ہو جاتا ہے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. ان کو جو ہے ایک دوسرے کے اوپر گر کر یہ مارتے ہیں, اور خاص طور پر گرمیوں میں زیادہ ان کو دور دور رکھنا پڑتا ہے. سردیوں میں اگر نزدیک رہیں بھی تو اس سے اتنا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اگر بیماریوں سے اور باقاعدہ اس کے ٹیکے وغیرہ لگائیں. ہمارے گاؤں میں تو بڑا سسٹم ہے کہ وہاں پر ایک ہمارے عزیز ہیں انہوں نے مطلب وہ بنایا ہوا ہے, دفتر بنایا ہوا ہے, اور وہ دوائیاں پرووائڈ کرتے ہیں, گائیڈنس بھی دیتے ہیں, چوزے بھی منگوا کے دیتے ہیں. آپ اس طرح کے اگر کسی بندے سے آپ کنٹیکٹ کر لیں تو اگر آپ وادی سون میں یا ونار کے علاقے میں ہیں اور آپ کرنا چاہتے ہیں تو مجھ سے رابطہ کر لیں. میں ان کا کنٹیکٹ آپ کو دے دوں گا, آپ کا ان سے کنٹیکٹ کروا دوں گا. وہ ونار میں, ضلع چکوال میں اور ضلع خوشاب میں جو ہے نا وہ زیادہ کام کرتے ہیں. سرگودا میں بھی ہیں ان کے بندے. اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ان کا کنٹیکٹ دے دوں گا, آپ کو وہ گائیڈ بھی کر دیں گے اور مکمل جو ہے نا آپ کو سیٹ اپ بھی بنوا کر دے دیں گے. آپ کو جس طریقے کی رہنمائی چاہیے ہوگی, یا خوراک کی رہنمائی چاہیے ہوگی, یا آپ کو ان کے چوزے کی اور رہنمائی چاہیے ہوگی, بیماریوں کے بارے میں پتہ کرو, دوائیوں کے بارے میں رہنمائی چاہیے ہوگی, تو وہ آپ کو کر دیں گے. 6 نمبر پر جو کاروبار میں نے رکھا ہے وہ ہے کھاد اور بیج کا کاروبار, جو گاؤں سے بالکل متعلقہ ہے. اور گاؤں میں یہ ہر وقت جو ہے نا, کیونکہ آج کا تو لوگ 4 فصلیں اٹھا رہے ہیں, لیکن ہمارے جو گاؤں ہیں وہ زیادہ برانی علاقہ ہے, اور برانی علاقوں میں جو ہوتا ہے 2 فصلیں اٹھاتے ہیں, مطلب کہ جس کو ہاڑی اور سونی ہمارے علاقے میں کہتے ہیں, وہ 2 فصلیں اٹھاتے ہیں, یا وہ میرے خیال میں اردو میں ربی اور خریف کی فصل کہتے ہیں. تو اس سے آپ جو ہے نا وہ بھی آپ کھاد اور بیج کا یہ بہت اچھی انویسٹمنٹ ہے. آپ کسی ڈیلر سے, بڑے ڈیلر سے شہر میں بات کر کے ان سے لے کر جو ہے نا وہ آپ کو اس میں ادھار مل بھی جاتا ہے اور آگے ادھار بھی ہوتا بھی ہے. ٹھیک ہے, اس میں تھوڑا سا ادھار کا ہوتا ہے, لیکن وہ دے دیتے ہیں زمیندار جو ہے نا. وہ جب فصل ہوتی ہے تو وہ آپ کو 3-4 مہینے کا ہوتا ہے, ایسے ہوتا ہے 3-4 مہینے کے بعد. ساتھ آپ ان کی دوائیاں بھی رکھ سکتے ہیں. اگر آپ نہری علاقے میں دوائیاں زیادہ یوز ہوتی ہیں,
جو برانی علاقے ہیں ان میں دوائیاں کم یوز ہوتی ہیں، وہاں کھاد استعمال اب ہو رہی ہے اور بیج جو ہے نا وہ نئے نئے لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 7 پر جو آتا ہے وہ ہے ونڈا توڑی کا کاروبار۔ جب فصل ہوتی ہے نا تو اس کے ساتھ ایک تو بیج نکلتا ہے اور ساتھ دوسری جو ہے وہ بھوسا یا توڑی جو ہوتی ہے اس کی بڑی ویلیو ہے۔ کئی علاقوں میں اس کو ویسے ہی پھینک دیتے ہیں جہاں بہت زیادہ ہوتی ہے نا، لیکن کئی علاقے ایسے ہیں جیسے ہمارا چکوال کا یا ڈسٹرکٹ خوشاب کا برانی علاقہ ہے، وہاں پر اسپیشلی بڑا پرابلم ہو جاتا ہے۔ فصل آنے سے پہلے، گندم کی فصل آنے سے پہلے لوگوں کے پاس توڑی ختم ہو جاتی ہے، تو وہ پھر توڑی بڑی مہنگی خریدتے ہیں۔ تو آپ جو ہے نا یہ پہلے سٹاک کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے نا بیچ بھی سکتے ہیں، اور ساتھ آپ کھل اور ونڈے کا کاروبار کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں کاروبار اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں، ونڈے کا اور بیج کا اور کھاد کا، لیکن وہ اس سے زیادہ انویسٹمنٹ بھی اسی طریقے سے زیادہ ہوگی۔ تو یہ آپ جو ہے نا آپ کرنا اگر چاہیں گے تو اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی جو ہے نا وہ مین جگہ پر ہونا پڑے گا، آپ نے سٹاک کرنا ہے، اور لوگ تاکہ جہاں پر پہنچ ہو سکیں لوگ آپ سے لینے کے لیے، اور ایزیلی جو ہے نا وہ ٹرانسپورٹیشن ہو، وہاں سے وہ لے کر جا سکیں۔ یہ جو کاروبار تھا یہ تھا نمبر 7 پر۔ نمبر 8 پر اور بڑا اہم کاروبار جو آج کل جو ہے نا ابھی آپ نے جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پر آزمائش آئی ہوئی ہے کہ سیلاب آئے ہوئے ہیں، بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں اور نقصانات بہت ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس سے ہمیں جلد جو ہے وہ نجات دلائے اس آزمائش سے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پورے پاکستان میں لوگوں کی اور ان کے گھروں کی حفاظت کرے، ان کے مویشیوں کی حفاظت کرے، آمین۔ اور یہ ہے مکان وغیرہ گر رہے ہیں آج کل، اور یہ ہر وقت ہی ویسے بھی یہ چلتا رہتا ہے۔ اینٹوں کا سٹاک کرنا، جہاں پر جو بھٹے نہیں ہیں خاص طور پر نا، وہاں پر اینٹیں اور بجری اور ریت، سیمنٹ کا کاروبار یہ بہت اچھا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ زیادہ ہو تو آپ ساتھ سریا وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں، ٹی آئرن کارڈر، وہ جتنا بڑھاتے جائیں۔ لیکن میں چونکہ یہ کم انویسٹمنٹ کا کاروبار بتا رہا ہوں، تو اس میں آپ کم انویسٹمنٹ میں 3 لاکھ تک اگر انویسٹمنٹ کریں تو بہت اچھا جو ہے نا آپ کا سیٹ اپ بن سکتا ہے، اور یہ بیسٹ ٹائم ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ کاروبار گو کے 8ویں نمبر پر رکھا ہے، لیکن یہ اس وقت یہ نمبر 1 کاروبار ہے۔ اس کو کرنے کے لیے آپ ابھی اگر اس کو شروع کر دیں تو بہترین کاروبار ہے، آپ اس کو شروع کریں اور انشاءاللہ دنوں میں آپ جو ہے نا یہ لاکھوں کروڑ جو ہے نا کما سکتے ہیں۔ صرف آپ کی جو ہے نا محنت چاہیے، آپ کو وہاں بیٹھنا ہے اور آپ کا کانٹیکٹ ہونا چاہیے بھٹے والے سے، ریت والے سے، بجری والے سے، اور جو سیمنٹ والے سے، کسی بڑے جو ہے نا وہ ڈیلر سے آپ رابطہ لیجیے۔ آپ خود بھی فیکٹری سے ڈائریکٹ بھی جو ہے نا وہ منگوا سکتے ہیں سیمنٹ۔ یہ نمبر 8 تھا۔ نمبر 9 پر جو ہے نا وہ جو گاؤں کا کاروبار ہے وہ خشک لکڑی کا کاروبار ہے، جہاں پر جو ہے نا وہ گیس نہیں ہے یا گیس کے سلنڈر کم جاتے ہیں۔ لوگ ابھی بھی گیس کے سلنڈر، ہمارے گاؤں میں گیس کے سلنڈر بھی ملتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ لکڑی بھی جلاتے ہیں، اور لکڑی جو ہے نا وہ لکڑی کا ٹال اگر آپ بنائیں، چھوٹا سا بنا لیں، اور وہاں پر ایک بندہ آپ کو چاہیے جو کہ لکڑیاں کاٹ کر، یا کٹی کٹائی بھی مل جاتی ہیں شہر سے، لیکن وہ تھوڑی مہنگی پڑتی ہیں۔ آپ اگر لکڑی اکٹھی لے کر اور اس کو کاٹ کر مختلف اس کی شیپ بنا کر آپ اس کو خشک لکڑی کا، یہ بھی بڑا اچھا کاروبار ہے، اور اس سے بھی لاکھوں کا جو ہے نا وہ آمدن آپ کی ہو سکتی ہے۔ یہ کچھ کاروبار میں نے بتایا جو پیورلی جو ہے نا مردوں کے ہیں، جیسے یہ لکڑیوں کا کاروبار ہے نا، یہ مردوں کا کاروبار ہے۔ توڑی کا کاروبار ہے وہ مردوں کا کاروبار ہے، لیکن جو پہلے میں نے کاروبار آپ کو بتایا شروع میں، ان میں خواتین کی زیادہ انوالومنٹ ہے، اور خواتین اچھے طریقے سے مردوں سے بہتر کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ جو گاؤں سے متعلق ہے وہ ہے دودھ، دہی اور گھی کا کاروبار، مکھن کا کاروبار۔ آپ کہیں گے جی کہ گاؤں میں یہ کیسے چلے گا، بندوں کے اپنے پاس، ہر بندے کے پاس بھائی گائے نہیں ہوتی ہے، گائے بھی نہیں ہوتی ہے، بھینس بھی نہیں ہوتی ہے۔ اور میں آپ کو مزے کی بات ایک بتاتا ہوں کہ جن گاؤں میں لوگوں کو چسکا پڑ گیا نا دودھ بیچنے کا، وہاں تو گھروں میں مہمان آ جائے تو ان کے اپنے گھر میں دودھ نہیں ہوتا ہے۔ اور اسی طرح دہی کا بھی آج کل لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ایزی ہے جی کہ جائیں دکان سے جا کر لے آئیں۔ میں اپنے گاؤں میں جاتا رہتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے گاؤں سے 50 کلومیٹر کے فاصلے سے جو ہے نا وہ ہے خوشاب ہے، خوشاب سے لوگ دودھ سپلائی کرنے کے لیے جاتے ہیں موٹر سائیکلوں پر، اور گھر میں جا کر دیتے ہیں۔ آپ اگر گاؤں میں جو ہے نا ایک تو ان لوگوں سے بھی آپ کلیکٹ کر سکتے ہیں جو دودھ دیتے ہیں، آپ کو سستا دیتے ہیں، اس میں آپ 10-20 روپے آپ کو بچ جاتے ہیں۔ آپ ڈائریکٹ جو زمیندار سے بھی کنٹیکٹ کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی گاڑی ہے آپ خود کلیکٹ کر کے لا سکتے ہیں۔ دودھ، دہی اور گھی بڑا امپارٹنٹ ہوتا ہے، اور سردیوں میں باہر سردیاں آ رہی ہیں تو ان میں جو ہے نا گھی اور مکھن کا کاروبار بہت اچھا چلتا ہے، دودھ کا کاروبار بھی بڑا اچھا چلتا ہے۔ تو یہ جو ہے میں نے آپ کو 10 کاروبار ایسے بتائے ہیں
جو اگر آپ شروع کر دیں ان میں سے کوئی بھی ایک کاروبار، اگر آپ گاؤں میں رہتے ہیں، آپ کے پاس جگہ ہے، آپ یہ کرنا چاہیں، آپ کی خواہش ہے کام کرنے کی، تو پھر یہ کام شروع کریں، اللہ کا نام لیں، اور انویسٹمنٹ زیادہ نہیں ہے اس میں نے آپ کو کوئی زیادہ جو وہ انویسٹمنٹ والا کاروبار نہیں بتائے ہیں۔ گاؤں سے متعلقہ میں اور بھی اپلوڈ کرتا رہوں گا، کیونکہ بیسیکلی میرا اپنا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ گاؤں کا ہے، وہ میں پڑھتا باہر رہا ہوں لیکن میرا بیک گراؤنڈ گاؤں کا ہے، اور مجھے جو ہے نا وہ خوشی ہوگی اگر میرے کوئی گاؤں کے بھائی جو ہے نا وہ اگر اس سے رہنمائی لے کر کوئی کاروبار اگر شروع کر دیں، کمنٹس میں بتائیں بھی صحیح جی کہ وہ ان کو کوئی کاروبار پسند آیا ہے تو وہ شروع کریں۔ اگر یہاں تک آپ نے ویڈیو دیکھی ہے تو یقیناً آپ کو کچھ دلچسپی ہے کاروبار سے، تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں، اور جو چینل ہے ہمارا اس کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ بیل کا آئیکن دبا دیں تاکہ آپ تک ویڈیو جو ہماری پہنچتی رہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔